السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، کامل کیلانی کی کتاب شجرۃ الحیات کا ترجمہ چل رہا ہے۔ 2 فصلیں 5 ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں۔ آج کا ہمارا یہ سبق اسی کتاب کی فصل ثالث اور ویڈیو نمبر 6 ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الجبل، پہاڑ کا شیخ، العزیمۃ الصادقہ، سچا ارادہ۔ وسار یوسف زمنا طویلا فقطع فی سیرہ مسافات طویلۃ شاسعۃ۔ اور یوسف لمبے زمانے تک چلا اور اس کے چلنے میں دور دراز فاصلہ طے کر دیا۔ قطع یقطع، قطعن کا معنی کاٹنا بھی ہوتا ہے، اور قطع المسافہ یعنی مسافت کو طے کرنا۔ اور ششع یششع، شسع یشسع، شسعن و شسوعن، باب فتح یفتح سے دور ہونا، اسی سے شاسعن کا معنی دور دراز، بعدن شاسعن طویل فاصلہ۔ تو یہاں پر طویلتاً شاسعتاً کا معنی ہے طویل فاصلہ، جیسے بعدن شاسعن کا معنی طویل فاصلہ، ایسی ہی طویلتاً شاسعتاً کا معنی بھی طویل فاصلہ۔ وَلَكِنَّهُ وَجَدَ نَفْسَهُ بَعْدَ أَيَّامٍ لَا يَزَالُ بَعِيدًا عَنْ بُلُوغِ مَأْرَبِهِ وَلَا تَزَالُ الْمَسَافَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَبَلِ لَمْ تَزِدْ وَلَمْ تَنْقُصْ بل ظلت كما كانت قبل ان يعبر النهر على ظهر الديك۔ اور لیکن چند دنوں کے بعد اس نے اپنے آپ کو پایا کہ وہ اپنے مقصد سے دور ہیں، اور اس کے اور پہاڑ کے درمیان کی مسافت نہ بڑھی نہ گھٹی، بلکہ وہ ایسی ہی رہی جیسی مرغے پر نہر کو پار کرنے سے پہلے تھی۔ عبر یعبر، اس کا معنی ہوتا ہے پار کرنا۔ یہ لفظ حدیث کے اندر بھی استعمال ہوا ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، او کما قال علیہ السلام، کہ دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو گویا کہ آپ پردیسی ہو یا راستہ پار کرنے والے۔ تو اسی سے عبر یعبر سے عابرن کا معنی پار کرنے والا۔ اور زیادہ یزید ہو، باب ضرب یضرب سے زیادتاً، اس کا معنی ہوتا ہے زیادہ کرنا۔ اور نقص ینقص نقصاً، باب نصر ینصر سے اس کا معنی ہوتا ہے کم کرنا اور کم ہونا۔ اور عربن اور معربن، اس کا معنی ہوتا ہے مقصد، ضرورت۔ معربن کی جمع آتی ہے معارب۔ جبل پہاڑ، اس کی جمع آتی ہے جبال۔ وَلَوْ حَدَثَتْ هَذِهِ الْمُفَاجَأَةُ لِغَيْرِ هَذَا الطِّفْلِ الصَّابِرِ الشُّجَاعِ لَارْتَبَكَ ارْتِبَاكًا شَدِيدًا وَدَبَّ الْيَأْسُ إِلَىٰ قَلْبِهِ فَعَادَ مِنْ حَيْثُ أَتَىٰ۔ اگر یہ ہنگامی صورتحال اس بہادر صبر کرنے والے بچے کے علاوہ کسی اور کو پیش آتی تو وہ سخت الجھن میں پڑ جاتا یا بے چین ہو جاتا، اور اس کے دل میں ناامیدی راہ پا لیتی، یعنی وہ ناامید ہو جاتا، پھر جہاں سے آیا وہاں لوٹ جاتا۔
فجأتن، فجأتن اور فجاعتن کا معنی اچانک. فجأ یفجع فجأتن اور باب فتح سے، اور فاجع یفاجع مفاجاتن باب مفاعلہ سے اچانک آنا. مفاجاتن کا معنی ہنگامی صورتحال، ناگہانی واقعہ یا صورتحال. اور دب یدب دبن و دبیبن باب درب سے رینگنا چلنا. اور دب فی الشیء اس کا معنی ہوتا ہے سرایت کرنا، جاری ہونا، لہر وغیرہ دوڑنا. شجاع ان کا معنی بہادر، صابر ان کا معنی صبر کرنے والا. اور ارتبق یرتبق ارتباقن اس کا معنی ہوتا ہے معاملے کا پیچیدہ ہونا، کسی معاملے میں اس طرح پھنسنا کہ خلاصی نہ ہو سکے، یا پریشان ہونا. یہاں پر یہی معنی ہے، پھنس جانا، پریشان ہو جانا. وَلَكِنَّ يُوسُفَ بَطَلَ هَذِهِ الْقِصَّةِ كَانَ مِثَالًا لِلْمُصَابَرَةِ وَالْعَزِيمَةِ الصَّادِقَةِ الَّتِي لَا تَنْثَنِي عَنْ مَطْلَبِهَا النَّبِيلِ وَلَا تَتَرَدَّدُ وَلَا تَضْعُفُ أَمَامَ عَقَبَةٍ وَلَا تَرْجِعُ خَائِبَةً مَهْمَا تَلْقَ مِن مَّتَاعِبَ وَأَهْوَالٍ. اور لیکن یوسف اس کہانی کا ہیرو، وہ ثابت قدمی اور سچے ارادے کی مثال تھا، جو اپنے اچھے مقصد سے نہیں رکتا ہے اور پس و پیش نہیں ہوتا ہے، اور نہ کسی رکاوٹ کے سامنے کمزور ہوتا ہے، اور نہ وہ نامراد و ناکام لوٹتا ہے، چاہے کتنی ہی مصیبتوں اور ہولناکیوں کا سامنا کرنا پڑے. صابر یصابر مصابرتن. اس کا معنی ہے پابندی کرنا، قائم رہنا، مداومت اختیار کرنا. اور انسنا ینسنی انسنان کا معنی مر جانا، اور ان کے صلے کے ساتھ باز رہنا، رکنا، ہٹ جانا. اور عقبتن کا معنی گھاٹی. اور خائبتن یہ خواب یخیب سے ہے. خواب یخیب کا معنی ہوتا ہے ناکام و نامراد ہونا. اور متعبن کی جمع متاعب اس کا معنی ہوتا ہے مصیبت ہے. اور احوال ان کا معنی ہولناکیہ. اور نبیل اس کا معنی ہے شریف، اور مطلب کا معنی مقصد. بطل اس کا معنی ہوتا ہے ہیرو، جمع ابطال. بطل کا معنی ہیرو، شہ سوار، بہادر، اس کی جمع آتی ہے ابطال. اور اسی سے بطولاتن کا معنی بہادرانہ کارنامی. بطل یبطل بطولتن باب کرم سے دلیر ہونا، ہیرو بن جانا. الیوم الحادی والعشرون 21واں دن. لقد مشى واحدا وعشرین یوما کاملتا جادا فی سیرہ. اور وہ پورے 21 دن چلا تیزی سے چلتے ہوئے. جادن فی سیر کا معنی چلنے میں تیزی کرنا، جادن فی سیرہ چلنے میں تیزی کرتے ہوئے. ثم رأى أنه لم يتقدم إلى الأمام شيئا ولم يقترب من غايته خطوة واحدة. پھر اس نے دیکھا کہ وہ آگے کچھ نہیں بڑھا اور نہ اپنے مقصد سے ایک قدم نزدیک ہوا. فهل وجد الياس إلى قلبه سبيلا. تو کیا نا امیدی نے اس کے دل کی راہ پا لی، یعنی نا امیدی اس کے دل کے اندر آ گئی، وہ نا امید ہو گیا. کلا بل ظل کما کان ثابتا لا یتزعزع. ہرگز نہیں، بلکہ وہ ایسے ہی ثابت قدم رہا جیسے وہ تھا، وہ دگمگا نہیں رہا تھا. زعزع یزعزع زعزعتن اس کا معنی ہوتا ہے ہلانا.
اور اسی کو تزعزع کر دیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے ہلنا، اور زعزعن جمع زعازع اس کا معنی سخت ہوا، تیز ہوا یعنی آندھی جس کو کہیں گے۔ لقد کان یوسف فی الیوم الحادی والعشرین اثبت عزما واصدق رجاء مما کان فی یوم سفرہ الاول واقوى على مواجهة الشدائد ومغالبة الحوادث۔ تحقیق کے یوسف 21ویں دن میں زیادہ ثابت قدم اور زیادہ پر امید تھا بنسبت اس کے جو اس کے پہلے سفر کے دن میں تھا، اور وہ مصیبتوں کا سامنا کرنے اور حوادث پر غلبہ پانے میں زیادہ طاقتور تھا۔ غالب یغالب مغالبۃ نیچا دکھانا، ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کرنا، اور مواجہۃ واجہ یواجہ مواجہۃ ووجاہن آمنے سامنے ہونا، روبرو ہونا، اور واجہ الشیء سامنا کرنا، مقابلہ کرنا، جیسے کہا جاتا ہے واجہ الشدائد والاخطار، اس نے سختیوں اور خطرات کا سامنا کیا۔ فقال فی نفسہ واللہ لو سرت 100 سنة دون ان ابلغ ما اريد لن يمنعني ذلك من الوصول الى القمة ولن يخذل الله سبحانه من صمم على بلوغ مقصد نبیل۔ اس نے اپنے جی میں کہا اللہ کی قسم اگر میں 100 سال تک چلوں اور پھر بھی میرا مقصد پورا نہ ہو۔ دون ان ابلغ ما ارید کا معنی ہوتا ہے بغیر اس کے کہ میں پا لوں وہ جو میں چاہتا ہوں، یہ ما موصولہ، جو کچھ میں چاہتا ہوں اس کو پا لینے کے بغیر، یعنی میرا مقصد پورا نہ ہو تو یہ مجھے چوٹی تک پہنچنے میں نہیں روک سکتی، اور اللہ تعالیٰ ہرگز ناکام نہیں کرتا اس شخص کو جو کسی اچھے مقصد کو پورا کرنے پر پکا ارادہ کر لے۔ صمم یصمم تصمیما، اس کا معنی ہوتا ہے پکا ارادہ کر لینا۔ اور بلغ یبلغ بلوغاً کا معنی پہنچنا، اور اسی کے ساتھ بلغ العمل لگا دی تو امید کو پا لینا۔ بلغ العمل حمزہ سے، بلغ العمل کا معنی امید کا پورا ہو جانا۔ اور وصل یصل وصولاً اس کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، اور وصل یصل وصلاً اس کا معنی ہوتا ہے ملانا۔ خذل یخذل خذلاً و خذلاً بے یار و مددگار چورنا، فعل کرنا، بے نقاب کرنا، بھرم کھولنا، اور اسی کو باب انفعال میں لی جائے انخذل ینخذل انخذالا تو بے یار و مددگار رہ جانا، تنہا رہ جانا۔ نبیل ان کا معنی شریف، اچھا، بڑھیا۔ الشیخ القزم کوتا قد شیخ، قزم ان کا معنی کمزور جسم اور کوتا قد۔ بالشتیا مذکر مؤنث اور واحد وغیرہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی مؤنث تثنیہ جمع بھی استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع آتی ہے اقزام۔ الشیخ القزم کوتا قد شیخ یا بالشتیا شیخ۔ وما ان اتم یوسف هذه الجملة حتى ظهر امامه احد الاقزام، جیسے ہی یوسف نے یہ جملہ پورا کیا تھا تو اس کے سامنے ایک کوتا قد ظاہر ہوا۔ وکان ذلك القزم شیخا کبیرا طاعنا فی السن،
وما رآہ حتی نظر الیہ فی خبث و مکر، اور وہ کوتا قد برا برا تھا، اس کو دیکھتے ہی اس برے نے اس پر کینہ بھری اور فریب بھری نظر ڈالی، کینے سے اور مکر سے، چالاکی سے دیکھا۔ طاعناً فی السن کا معنی زیادہ عمر والا، طاعناً سنن کا معنی دانت بھی ہوتا ہے اور سنن کا معنی عمر بھی ہوتا ہے، تو طاعناً فی السن کا معنی عمر میں زیادہ ہونا، تو طاعناً فی السن کا مطلب ہوتا ہے عمر میں زیادہ۔ ثم قال اراک لا تزال تطمع فی الوصول الى غایتک البعیدۃ التحقیق غیر یائس من الظفر بها بعد ان لقیت فی سبیلها اکبر المتاعب واشد العقبات والا فما بالک ترنو ببصرک الى قمة الجبل۔ پھر کہا کہ میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو لگاتار تیرے دور کے مقصد تک پہنچنے کی خواہش رکھتا ہے، اس پر کامیابی سے نا امید ہوئے بغیر، اس کے بعد کہ تو نے اس کے خاطر بڑی تکالیف اور سخت رکاوٹوں کا سامنا کیا، ورنہ تجھے کیا ہو گیا کہ تو پہاڑ کی چوٹی کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا ہے۔ طمع یطمع طمعا و طمعا فیہ و بہ، یعنی طمع فیہ یا طمع بہ، اس کا معنی ہوتا ہے خواہش مند ہونا، چاہنا، لالچ کرنا۔ مکرن کا معنی دھوکہ، فریب، اسی سے ماکرن اور مکارن کا معنی فریبی، چال باز، دھوکہ دینے والا۔ اور خبثتن اور خبثن اور خباثتن کا معنی بدباطنی، کینہ، شرارت، ناپاکی وغیرہ، اسی سے خبیثن کا معنی بدباطن، گندا، برا، گھٹیا، ناپسندیدہ، اذیت پہنچانے والا وغیرہ۔ اس کی جمع آتی ہے خبثا، اخباث، خبثن اور خبثتن۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو یہ خبث یہ خبیث کی جمع ہے، اور خبائث یہ خبیثتن کی جمع ہے، ایک مذکر کی ایک مؤنث کی۔ اور رنا یرنو رنون و رنون باب نصر سے ٹک ٹکی باندھنا، لگاتار دیکھنا۔ فقال له یوسف الآن عرفت یا سید الشیخ حقیقت ما اسعى الیہ، یوسف نے اس کو کہا اب اے میرے برے آقا آپ سمجھ گئے اس حقیقت کو جس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں۔ فقال الشیخ القزم لا شک فی انک ترید الوصول الى شجرۃ الحیات لتحصل على شیء من نباتها العجیب، کوتا قد شیخ نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ تو شجرۃ الحیات تک پہنچنا چاہتا ہے تاکہ اس کی عجیب و غریب گھاس کو حاصل کرے۔ فقال له یوسف نعم فإن فيه وحده شفاء والدة المریضة بعد ان اشرفت على الموت، یوسف نے اس کو کہا ہاں، اس لیے کہ صرف اسی میں میری بیمار والدہ جو کہ موت کے دہانے پر ہیں یعنی موت کے قریب ہیں اس کا علاج ہے۔ اشرف علی الموت اس کا معنی ہوتا ہے موت کے قریب ہونا۔ یہ تھا شجرۃ الحیات نامی کتاب کے ترجمے کا ویڈیو نمبر 6۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر ما بقیہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تب تک کے لیے انتظار کیجیے۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ عربی ادب کے شائقین تک اس ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے ایسی مفید اور کارآمد ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ آپ اس کو لگاتار
مسلسل دیکھتے رہیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔